بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے کچھ دن میں منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کیلا مت کھاؤ، سینے کے اندر بلغم پیدا ہوتی ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے اور درد بیٹھ جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید ہو جائیں گے۔ دار چینی روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش روزانہ کھاؤ۔ اگر آنتوں میں زخم ہو جائیں تو بیر استعمال کریں۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ شیمپو میں شہد شامل کر کے سر پر لگانے سے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ چربی والا گوشت استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ اور پاؤں کے سن ہونے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں کا عرق رات کو چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرے کی چھائیاں داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جو مرد حضرات داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تحقیق سے معلوم ہے کہ ہر 5 مہینے کے بعد ایک بار خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا بھی ہے۔ بدہضمی سے بچنے کے لیے کھانا آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو چیونگم کبھی کبھار چبایا کرو۔ بدن میں روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی خاص نشانی ہوتی ہے۔ مٹی کے پیالے میں بکری کا دودھ پینے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا مال و دولت میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ، گلے اور سینے کا انفیکشن ہو جائے گا۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگاؤ، بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کم لگے گی۔ سونے سے پہلے اسپغول کا استعمال کرنا یا نیم گرم پانی استعمال کرنا تو اس سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ کتنی ہی پرانی خارش کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش سے متاثرہ حصے پر 3 دن لگاؤ، خارش سے جان چھوٹ جائے گی۔ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا ہے تو روزانہ بند گوبھی کھاؤ اور دہی کی ملائی کھائیں، زندگی بھر آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ پودینے کا استعمال معدے کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ لوگ دہی اور دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹاپا اور وزن چند دن میں کم ہو جائے گا۔ کیلا کھانے سے قوت بہا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ لوگ بڑے گوشت کو بالکل بھی مت کھائیں۔ دودھ میں زیادہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ معدے کی کمزوری دور ہوگی اور اس سے غذا جلدی ہضم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو لیموں چاٹو، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پھانک لینے سے موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ ککر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گالوں پر مسل دو، اس سے چہرے کی جھریاں مٹ جائیں گی۔ پیٹ کے درد میں فاتحہ شریف پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، افاقہ ہوگا۔ زیادہ سوچنے والا جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے افراد
ہمیشہ جوان دکھائی دیتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب کے آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ سر پر دانوں کا نکلنا دماغ کے کمزور ہونے کی علامات ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگے تو یہ گردوں میں پتھری ہونے کی نشانی ہے۔ صبح نہار منہ روزانہ 2 سے 3 گلاس پانی پئیں، اس سے نظام انہضام درست اور بہترین ہو جائے گا۔ چھوٹا سا گڑ کا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی یا کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے وہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جو کی روٹی کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ پٹھوں اور جوڑوں میں درد ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ دل کے مریض لوگ روزانہ اجوائے کھجور کھایا کریں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا مت کھاؤ، اس سے شوگر کی بیماری ہو جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہونے لگے تو ٹخنوں کے اوپر چٹکی کاٹو، کمر کا درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ گلاب کے پھول کمرے میں رکھنے سے ذہنی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سر کی خشکی یا دماغ کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو ناف میں زیتون کا تیل مسل دیا کرو۔ گوشت کے زیادہ استعمال سے قبض کی شکایت ہو جائے گی۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو رات کے وقت اسپغول دودھ میں ملا کر پی جائیں۔ داڑھی کے بال گرنے لگیں تو مردانہ طاقت کی کم ہونے کی علامات ہے۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے کا استعمال کیا کریں۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے پہلے انجیر کھا لو، گھٹنوں کے اندر طاقت بڑھ جائے گی۔ گھر میں تیز پات کے پتے جلانے سے گھریلو ناچاکیاں کم ہو جاتی ہیں اور گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ الٹا لیٹنے سے پیٹ کی گیس خارج ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کا گدا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن کی صورت میں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی سوجن دور کرنی ہے تو لوکی کدوکش کر کے اس کو ہاتھ اور پاؤں پر اچھی طرح مل دو۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں، کھانسی رک جائے گی۔ سونف استعمال کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں میں دل کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ گڑ کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو طاقت اور غذائیت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا ہے تو جتنا ہو سکے سجدے کو لمبا کرو۔ بال گرنے کی پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچلیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جلد کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر پیاز کا جو لیپ ہوگا وہ کریں، اس سے گنج پن ختم ہو جائے گا۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ بنا کر ضرور پی لیا کریں۔ شلجم کھایا کرو، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے اور بدن کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری دور کرتا ہے۔ گنے کا رس دوسرے دن پینے سے جسمانی تھکاوٹ دور رہے گی۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے گنے کا رس پینا انتہائی مفید چیز ہے۔ کمزوری کو دور کرتا ہے اور انسان کا بدن موٹا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ بغل کے بالوں میں نمک والا پانی لگانے سے بالوں کی افزائش کم ہو جاتی ہے۔ جو بچے بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بن جاتے ہیں۔
اس طرح کے مزید اچھے اور بہترین ٹوٹکے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔